مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ وظیفہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نور اللہ مرقدہ کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اپنے شاگرد، جو خاص شاگرد تھا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اس کو صرف یہ وظیفہ بتایا تھا۔ تو جب تک شیخ الاسلام حیات تھے تو شاگرد نے کسی کو نہیں بتایا، اس کے بعد بتایا۔ اور میں نے یہ وظیفہ حضرت مولانا یونس پالم پوری حفظہ اللہ تعالی سے یہ سنا ہے۔ الحمدللہ ہم سارے لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ ایک ایسا خزانہ ہے، یہ ایک ایسا تحفہ ہے، اور ہم بھی اس کو ہر ایک تک پہنچائیں، تاکہ ہر ایک کی وہ حاجتیں پوری ہو جائے، جو ہر انسان چاہتا ہے میری یہ حاجتیں پوری ہو جائیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں، آج بھی اگر سعودیہ عربیہ میں جتنے بھی علماء ہیں، مفتیان حضرات ہیں، اگر شیخ الاسلام کا جو نا وہ فتویٰ آ جائے، اس کا جواب آ جائے، تو یہ خاموش ہو جائیں گے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کا جواب یہ بتایا ہے، وہ خاموش ہو جائیں گے کہ یہ جواب ہی صحیح ہے۔ آج بھی اس کی قدر ہے، قیمت ہے۔ یہ مفتی اعظم تھا یہ خلیج ممالک کا، سعودیہ عربیہ کا، تو اس نے خاص کر یہ وظیفہ اپنے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تھا۔ تو یہ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ الحمدللہ جب سے میں نے یہ سنا ہے اور یہ میری زندگی کا یہ معمول ہے، آج تک بھی میں نے اس کو پڑھا ہے، اس کے عجیب برکات ہیں، خیریں ہیں۔ تو دیکھیں ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کریں۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ایک دن دو دن پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ میرا تو کام نہیں ہو گیا، چھوڑ دیتے ہیں، یہ چھوڑ کے وہ پکڑ لیتے ہیں، وہ چھوڑ کے یہ پکڑ، میرا تو کام نہیں ہو گیا، پڑھنے کا فائدہ کیا؟ دیکھیں ہمارا کام ہے پڑھنا، اللہ سے مانگنا اور گمان کرنا اللہ نے میرا کام بنا دیا، اللہ میرے کاموں کو بنا دیتے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے اللہ ملتا ہے، جسے اللہ مل گیا اس کو ہر چیز مل گئی، جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ بھی نہ ملا۔ اللہ پاک کی محبت مل جاتی ہے، اللہ پاک کی معرفت مل جاتی ہے، اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک جو نا وزیر تھا ایاز، باقی جو وزراء تھے ایاز پر جو نا یہ حسد کرتے تھے کہ یہ دیہاتی آدمی ابھی آ گیا اور جو نا یہ بادشاہ کے قریب ہو گیا، بادشاہ کے ساتھ بھی شکایت کرتے تھے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لے لیا، ہیرے جواہرات موتی جتنے پیسے سارا جو نا بکھیر دیا اور سب کو بلایا۔ آج جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ ایک نے سونے پہ ہاتھ رکھا، ایک نے چاندی پہ، ایک نے ہیرے، ایک نے جواہرات، ایک نے پیسوں پر۔ جو ایاز تھا اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بادشاہ نے کہا ایاز آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، آج تو مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، مال پر ہاتھ نہیں رکھا، میرے اوپر ہاتھ رکھا۔ تو ایاز نے کیا جواب دیا کہ جس کو بادشاہ مل گیا اس کو بادشاہ کا خزانہ مل گیا۔
تو جس کو اللہ مل گیا اس کو ہر چیز مل گئی. یہ وہ وظیفہ جسے اللہ ملتا ہے. اللہ جب ملے گا اللہ راضی ہوگا. اللہ سے تعلق دیکھیں آج ہم اللہ پاک کو پہچانتے ہیں لیکن تعلق نہیں ہے. اگر ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم ہے ایک تو ہم اس کو جانتے ہیں, ایک تو یہ اس کے ساتھ تعلق ہے. جاننے والے کا وہ کام نہیں بنائے گا اور جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کا کام بنائے گا. تو ہمارا اللہ کے ساتھ جو ہے نا تعلق ہو جائے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے. پھر اللہ ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ پاک اس کی مرادیں پوری فرمائیں گے. اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پوری فرما دیں گے. یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں ہے. اللہ نے سب سے زیادہ کافروں کو دیا ہے. ہر حاجت ہوگی اللہ اس کو پوری فرما دیں گے. تو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے. الحمدللہ اپنی زندگی کا میں نے معمول بنا لیا. ہاں اس لیے آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا. مرد ہیں عورتیں ہیں سارے اس کو جنا پڑھتے. بہت ہی مختصر ہے. اور یہ جو وظیفہ ہے یہ کو فجر کی سنتوں کے بعد اور فجر کے فرضوں سے پہلے, یعنی فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان اس وظیفے کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے. روز 41 مرتبہ اس کو پڑھے. یا آپ تو کوشش کریں کہ گھر میں نماز پڑھ کے سنتیں گھر میں پڑھ کے جو نا پڑھتے 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 مسجد تک جائیں گے تو یہ عادت پوری ہو جائے گی. تو یا گھر میں بیٹھ کے اس کو پڑھیں یا مسجد میں بیٹھ کے پڑھیں یا راستے میں پڑھیں. اگر اس کو فجر کے سنتوں کے بعد فرض سے پہلے یہ درمیان میں اس کو 41 مرتبہ پڑھیں, بغیر ناگے کے اس کو پڑھیں اور دھیان کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی ہر مراد آپ کی پوری ہو جائے گی. اتنی اس میں خیریں ہیں, اتنی اس میں برکات ہیں. یہ خزانہ ہے, خزانہ, ہر چیز اس کے اندر ہے. تو بچوں کو حتیٰ کہ وہ بھی سکھائیں اور دل بڑا کر کے اس کو ہر بہن بھائی تک اس کو پہنچا دیں تاکہ ہر ایک اس پر عمل کرنے والا بن جائے. اور وہ وظیفہ یہ ہے. اور ایک گزارش یہ ہے کہ یہ جو چینل ہے اس کو بھی آپ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں. سبسکرائب کرنے سے آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا. مزید یہ چینل آگے جائے گا, مزید لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. تو اس کو سبسکرائب کریں اور جب بھی کوئی ویڈیو آپ نے دیکھی اس کو لائک کریں. نیچے کچھ کمنٹ کریں, فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. تو کمنٹ کرنے سے ہمیں بھی کچھ معلومات مل جائیں گے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اور کس طرح کے آپ کو وظائف چاہیے. ہم بھی اس طرح کے وظائف جو ہے نا وہ انشاءاللہ کوشش کر کے آپ تک پہنچا دیں. ہم اتنی محنت کوشش کر کے وظائف ہیں اعمال ہیں اپنے بہن بھائیوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ ہر ایک کو فائدہ ہو جائے, ہر ایک کا بھلا ہو جائے. تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو ہر ایک تک پہنچا دیں. یہ ایک امانت ہے, میں نے آپ تک پہنچا دیا, آپ اس کو ہر ایک تک پہنچا دیں. اور وہ وظیفہ بہت مختصر ہے, یہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ بغیر ناگے کے روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی آپ خیریں اور برکتیں نعمتوں کی بارش ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.